شہر حیدرآباد میں سڑک کنارے TGPSC امتحان کی خفیہ OMR شیٹس ملنے سے سنسنی۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے ایک بھرتی امتحان کی خفیہ OMR جوابی شیٹس حیدرآباد کے شیورام پلی علاقے میں سڑک کنارے بکھری ہوئی ملنے کے بعد امتحانی نظام کی شفافیت اور رازداری پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ OMR شیٹس سال 2018 کے ہاسٹل ویلفیئر آفیسر سے بھرتی امتحان سے متعلق تھی۔ اگرچہ اس بھرتی کا عمل کافی عرصے پہلے مکمل ہو چکا تھا، لیکن قواعد کے مطابق ان شیٹس کو مقررہ مدت کے بعد مکمل رازداری کے ساتھ تلف کیا جانا چاہیے تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق PVNR ایکسپریس وے پلر نمبر 230 سے 240 کے درمیان تیز ہواؤں کے باعث یہ OMR شیٹس سڑک پر بکھر گئی، جن پر امیدواروں کے نام، ہال ٹکٹ نمبر اور دیگر حساس معلومات درج تھیں۔ ذرائع کے مطابق کچھ شیٹس ہوا کے باعث آرام گھر کراس روڈ تک پہنچ گئے، جبکہ راہگیروں نے انہیں عام اشتہاری پمفلٹ سمجھ کر اٹھا لیا۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس موقع پر پہنچی اور تمام شیٹس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا ہے جب ملک بھر میں مختلف مسابقتی امتحانات کے حوالے سے تنازعات جاری ہیں، جن میں نیٹ UG سال 2026 پیپر لیک کا معاملہ بھی شامل ہے، جس کے بعد مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دیا تھا۔ وہیں TGPSC نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ کمیشن نے اپنے بیان میں کہا کہ ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ چند OMR شیٹس سڑک پر پائی گئی ہے۔ یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ یہ شیٹس عوامی مقام تک کیسے پہنچی۔ کمیشن نے TGPSC میں تعینات سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو معاملے کی تحقیقات کر کے 3 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ شہر میں گھریلو ملازمین کی جانب سے چوری کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر نے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی گھریلو ملازم کو ملازمت پر رکھنے سے قبل اس کی پولیس ویریفیکیشن لازمی طور پر کرائی جائے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پس منظر کی جانچ نہ کرنے کی وجہ سے جائیداد سے متعلق جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس کمشنر VC سجنار کے مطابق گزشتہ 2 برسوں کے دوران حیدرآباد میں گھریلو ملازمین کی جانب سے چوری کے 565 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ان میں 65 سنگین جبکہ 500 عام نوعیت کے مقدمات شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق IT ملازمین، اکیلے رہنے والے طلبہ، بزرگ شہری اور کاروباری ادارے ایسے جرائم کا سب سے زیادہ نشانہ بن رہے ہیں۔ زون وار اعداد شمار کے مطابق جوبلی ہلز میں سب سے زیادہ 173 مقدمات درج ہوئے، جبکہ سکندرآباد میں 88، خیرت آباد میں 77، گولکنڈہ میں 70، راجندر نگر میں 63، شمس آباد میں 49 اور چارمینار زون میں 45 مقدمات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ پولیس کمشنر نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ گھریلو ملازم رکھنے سے پہلے اس کا آدھار کارڈ یا کوئی اور سرکاری شناختی دستاویز، حالیہ تصویر، مستقل پتہ اور موبائل نمبر ضرور حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سابقہ ملازمت کی تفصیلات کی تصدیق کریں اور پولیس ویریفیکیشن مکمل ہونے کے بعد ہی ملازمت پر رکھیں۔ نئے ملازمین کی ابتدائی چند ہفتوں تک خصوصی نگرانی رکھنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی گھریلو ملازم کی سرگرمی مشتبہ محسوس ہو، چابیاں اچانک گم ہو جائیں یا ملازم بغیر اطلاع کے لاپتہ ہو جائیں تو فوری طور پر ڈائل 100 یا حیدرآباد سٹی پولیس کی واٹس ایپ ہیلپ لائن 1655594906 پر اطلاع دے سکتے ہیں۔ حیدرآباد شہر کے عابدز علاقے میں ڈرگز کے نشے میں دھت ایک نوجوان نے خود کو پکڑے جانے سے بچانے کے لیے پولیس عملے پر ہی گاڑی چڑھا دی، جس سے ایک ہیڈ کانسٹیبل شدید زخمی جبکہ ایک انسپکٹر اور ایک کانسٹیبل معمولی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق ہیڈ کانسٹیبل مہندر یادو کو اطلاع ملی تھی کہ عابدز میں ڈرگز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اطلاع ملتے ہی انہوں نے اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا، جس کے بعد حیدرآباد میں نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ کے انسپکٹر سریکانت کی قیادت میں خصوصی ٹیم نے علاقے میں نگرانی شروع کی۔ اتوار کی دوپہر ایک کار پائل فٹ ویئر کے قریب پہنچی، جہاں ایک شخص نے کار میں موجود نوجوان کو مشتبہ پیکٹ دیا۔ گھات لگائے بیٹھی پولیس نے پیکٹ دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا اور کار میں موجود نوجوان کو باہر آنے کا حکم دیا۔ اسی دوران ملزم نے کار ایک طرف کرنے کے بہانہ کیا اور اچانک تیزی سے ریورس کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس دوران اس نے ہیڈ کانسٹیبل مہندر یادو کی ٹانگ پر کار چڑھا دی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے، جبکہ انسپکٹر سریکانت اور ایک کانسٹیبل بھی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ملزم کا تعاقب کیا اور افضل گنج کے علاقے میں کار کو روک کر اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت حسین عالم کے رہنے والے سیف کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمی ہیڈ کانسٹیبل مہندر یادو کو فوری طور پر سماجی گڑا کے خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کے پیر میں فریکچر کی تصدیق کرتے ہوئے علاج شروع کر دیا۔ مہندر یادو کی شکایت پر عابدز اور افضل گنج پولیس اسٹیشنوں میں ملزم کے خلاف اقدام قتل کے مقدمات کے تحت کیس درج کر لیا گیا۔ پولیس منشیات کے معاملے سمیت واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے۔
تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو اس وقت کنڈکٹر کی کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ایجنسی کو گزشتہ 4 مہینوں سے 3,34,000 کلومیٹر کے سفر کو منسوخ کرنا پڑا۔ ایک رپورٹ کے مطابق دیہات میں لوگ خاص طور پر کنڈکٹر کی کمی کی وجہ سے بے حال ہو گئے ہیں، اور جب بسیں دستیاب ہیں بغیر کنڈکٹر کے فاصلہ طے کیا۔ ٹی جی ایس آر ٹی سی کے ایک اہلکار نے میڈیا کو بتایا کہ ٹی جی ایس آر ٹی سی کے پاس فی الحال سینکڑوں کنڈکٹر کی کمی ہے، جس کے نتیجے میں بسیں خدمات کی مانگ کے باوجود ڈیپوز پر کھڑی رہتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بحران کا اثر تقریباً تمام اضلاع میں محسوس کیا جا رہا ہے، خاص طور پر قبائلی اور دور دراز علاقوں میں جہاں پبلک ٹرانسپورٹ اکثر سفر کا واحد سستا ذریعہ ہوتا ہے۔ منسوخی کو کم کرنے کے لیے ڈیپو مینیجرز کا کہنا ہے کہ وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر آؤٹ سورسنگ ملازمین کو لے جائیں۔ بس خدمات میں کمی کی وجہ سے کئی مسافروں کو روزانہ سفر کے لیے آٹو رکشا اور پرائیویٹ جیپوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ ٹی جی ایس آر ٹی سی نے لوگوں سے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ استعمال نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ تاہم کنڈکٹرز کی کمی نے لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں چھوڑا۔ تلنگانہ کے جوگلمبا گدوال ضلع میں پیر کی علل صبح حیدرآباد سے بنگلورو جانے والی ایک خانگی بس ٹرک سے ٹکرا گئی۔ خوش قسمتی سے حادثے میں بس میں سوار تمام 40 مسافرین محفوظ رہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ رات تقریباً 2 بجے اس وقت پیش آیا جب بس ڈرائیور نے ٹرک کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران بس بے قابو ہو کر ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بس کا اگلا حصہ بری طرح متاثر ہوا۔ گدوال کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شرینواس نے بتایا ہے کہ حادثے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ ابتدائی تحقیقات کی بنیاد پر ڈرائیور کے خلاف مختلف دفعات کے تحت لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ گجرات میں گزشتہ 4 دنوں سے جاری موسلادھار بارش نے معمولاتی زندگی کو پوری طرح درہم برہم کر دیا۔ مسلسل بارش اور سیلاب جیسی حالات کے باعث ریاست کے کئی اضلاع کو سنگین بحران کا سامنا ہے۔ شدید بارش کے باعث اب تک 50 سے زائد لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ہزاروں لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ انتظامیہ کی ٹیمیں مسلسل راحت رسانی کے کام میں مصروف ہے۔ انتظامیہ کے مطابق شدید بارش کے باعث ریاست بھر میں 40,000 سے زیادہ لوگوں کو احتیاطاً محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ 7,000 سے زیادہ لوگوں کو راحت اور بچاؤ مہم کے تحت بحفاظت نکالا گیا۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں مسلسل متاثرہ علاقوں میں راحت رسانی کے کام میں مصروف ہے۔ بارش سے سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں نوساری اور ولساڑ شامل ہیں۔ نوساری میں 22 لوگوں اور ولساڑ میں 7 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی بارش سے متعلق حادثات میں کئی لوگوں کی جان گئی ہے۔ مسلسل بارش کے باعث ریاست بھر میں تقریباً 8,000 سے زیادہ بجلی کے کھمبے بھی متاثر ہوئے، جس سے کئی علاقوں میں برقی کی فراہمی متاثر رہی۔ علاوہ ازیں 650 سے زیادہ سڑکیں بند ہونے سے آمد و رفت متاثر ہوئی اور لوگوں کو نقل و حرکت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حیدرآباد کے علاقے کنڈاپور میں ایک غیر ملکی خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر نازیبہ رویہ اختیار کرنے کا واقعہ سامنے آیا۔ نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والی خاتون مارچ میں اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے کے لیے حیدرآباد آئی تھی۔ خاتون اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی تھی، جہاں ایک اور نوجوان آدتیہ آنند بھی مقیم تھا، جو پیشے کے لحاظ سے سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ خاتون نے الزام لگایا ہے کہ جب ان کے بوائے فرینڈ گھر پر موجود نہیں ہوتا تو آدتیہ آنند ان کے ساتھ نازیبہ اور نامناسب رویہ اختیار کرتا تھا۔ اس شکایت کی بنیاد پر پولیس نے آدتیہ آنند کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ خلیج بنگال کے شمال مغربی حصے میں بننے والا ہواؤں کے کم دباؤ علاقہ اب شدید دباؤ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے اثر سے جنوب مغربی مانسون کی ہوائیں مزید سرگرم ہو گئی ہیں، جس کے باعث تلنگانہ میں بارشیں ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق آج شمالی اور شمال مشرقی تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد میں ابر آلود موسم رہے گا اور ہلکی سے اوسط بارش ہونے کی توقع ہے۔ واضح ہے کہ کل رات بھی شہر حیدرآباد میں رات بھر وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی، لیکن صبح کے وقت بارش کا سلسلہ تھم گیا۔ تاہم موسم خوشگوار ہے۔ تلنگانہ کے کریم نگر میں سنسنی پھیلانے والی ڈکیتی کی واردات کو پولیس کی جانب سے حل کرنے کی اطلاعات ہیں۔ 22 جولائی کی نصف شب بھگت نگر کے ایک مکان میں نقاب پوش افراد نے گھر میں گھس کر ارکان خاندان کو رسیوں سے باندھ دیا تھا، پھر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور تقریباً 60 تولے سونے کے زیورات اور 21 لاکھ روپے نقد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس سنگین واردات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پولیس کمشنر غوث عالم نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی۔ انہوں نے خود جائے واردات کا معائنہ کیا اور متاثرہ خاندان سے معلومات اور شواہد جمع کیے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پولیس نے تکنیکی شواہد،
گرد مشتبہ افراد کی نگرانی اور متاثرین کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر تحقیقات آگے بڑھائی۔ ذرائع کے مطابق تحقیقات کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس واردات میں ملوث افراد متاثرہ خاندان کے ہی رشتہ دار ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزمین کو حراست میں لے لیا گیا ہے، تاہم پولیس نے تاحال اس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی سنسنی خیز پی ایم جے ڈکیتی کیس کو کامیابی سے حل کرنے پر کریم نگر پولیس کی تفتیشی مہارت کو ریاستی پولیس نے کیس اسٹڈی کے طور پر تربیتی پروگراموں میں شامل کیا تھا۔ اب ایک اور اہم اور حساس کیس کو ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں حل کیے جانے پر پولیس کی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کمشنر ہیڈرا اے وی رنگناتھ کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدلیہ کے تعلق سے ان کا رویہ عدالت کی تاریخ میں انتہائی غیر متوقع ہے۔ عدالت نے انتباہ دیا ہے کہ اگر کمشنر ہیڈرا غیر مشروط معذرت خواہی نہ کرے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جسٹس انل کمار نے خانگی کنسٹرکشن کمپنی کی جانب سے دائر کردہ توہین عدالت کی درخواستوں کی سماعت کے دوران یہ ریمارک کیے۔ میڈیسل ملکاجگیری کے لوتھکنڈا علاقے میں 40 ایکڑ متنازع اراضی معاملے میں ہائی کورٹ نے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ عدالت کے احکامات کے باوجود ہیڈرا حکام کی جانب سے مداخلت پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس انل کمار نے کمشنر ہیڈرا کو ہدایت دی ہے کہ 27 جولائی کو شخصی طور پر عدالت میں حاضر ہوں اور اپنی کارروائیوں کے بارے میں تفصیلی حلف نامہ داخل کریں۔ عدالت نے کہا کہ 27 جولائی کو کمشنر ہیڈرا کے حلف نامے کا جائزہ لینے کے بعد ہی اراضی کے تحفظ کے سلسلے میں فوج کو دی گئی ہدایت پر کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ کمشنر ہیڈرا کو شخصی طور پر حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی گئی کہ وہ آیا ان کا کوئی بھی عہدیدار متنازع اراضی میں دوبارہ مداخلت نہ کرے۔ عدالت کے حکام کے باوجود 18 جولائی کو اراضی میں مداخلت کی وجوہات طلب کی گئی ہے۔